پاکستان کے اندر کیا واقع کچے کا علاقہ ایسا آزاد علاقہ ہے جہاں سفاک مجرموں نے ٹھکانے بنا رکھے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگوں کو اغوا کر کے وہاں لے جاتے ہیں. خواتین کی آواز میں ٹیلی فون کر کے دوستی بنا لیتی ہیں، اور جب یہ وکٹم وہاں پہ جاتا ہے کئی لاکھ روپے بھی مانگ سکتے ہیں اور چند ہزار روپے میں بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراد نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. شہر میں لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اغوا کیا جا رہا ہے. اغوا کے بعد ان سے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اغوا کی وارداتیں کیسے پیش آ رہی ہیں اور اس میں کون ملوث ہے، آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب وقاص نذیر موجود ہیں. بتائیے گا یہ کون لوگ ہیں اور کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور کچے کے علاقے میں بلوا لیتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جہاں پہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی سرحد ملتی ہے، اور وہاں پہ دریائے سندھ کا کچا علاقہ ہے. وہاں پہ کچھ جرائم پیشہ لوگ اور جرائم پیشہ گروپ اس طرح کے موجود ہیں جو خواتین کی آواز میں ٹیلی فون کر کے پنجاب بھر سے مختلف علاقوں سے انکلوڈنگ لاہور لوگوں کو وہاں پہ بلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر ان کے ورثاء سے تاوان وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ خواتین کی آواز بدل کے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے یا خواتین خود ہوتی ہیں؟ خواتین خود بھی ہوتی ہیں. خواتین کی آواز کے ذریعے بھی کال کیا جاتا ہے ان کو، اور اس میں ہر جو ایک سوشیو اکنامک لیول کی خواتین ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جس لیول کا بندہ ہوتا ہے ان کا وکٹم یا ان کا شکار، اسی طرح کی آواز، اسی دلچسپی کے موضوعات پہ وہ بات کر کے آہستہ آہستہ دوستی بنا لیتی ہیں اور پھر ان کو انوائٹ کرتی ہیں اپنے علاقے میں آنے کے لیے. تو جب یہ وکٹم وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، اس کو پھر وہ وہاں پہ بٹھا کے اس سے تاوان وصول کرتے ہیں. تو کتنی رقم ہوتی ہے تاوان کی جو ان سے اور ان کے گھر والوں سے مانگی جاتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جو سماجی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق، چونکہ یہ دوستی کا سلسلہ کوئی 1-1.5 ماہ 2 ماہ تک چل چکا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو معاشی حالت کیا ہے، اس کی سماجی حیثیت کیا ہے. اس کے مطابق وہ کئی لاکھ روپے بھی مانگ سکتے ہیں اور چند ہزار روپے میں بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو اس طرح سے اغوا کیا گیا ہے؟ ایگزیکٹ نمبر تو شاید جو پولیس کے پاس ہے وہ درجنوں میں ہو، لیکن ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس میں خواتین کے ساتھ دوستی کے حوالے سے جب لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس آ کے اس کو رپورٹ کرنا اپنی ایک سماجی حد تک سمجھتے ہیں. تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ معاملہ پولیس میں رپورٹ نہیں کرتے. اچھا، جو رپورٹ ہوتے ہیں تو اس میں پولیس کیسے ان کی معاونت ان کو فراہم کرتی ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو پولیس اس کے لیے کر رہی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ایریا ہے یہ اسپیسیفکلی پنجاب کی حدود میں نہیں ہے، تو وہاں پہ جا کے آپریٹ کرنا، ان کو ڈسلوج کرنا، اس کے لیے سندھ پولیس وقتاً فوقتاً کوشش کرتی بھی رہتی ہے. لیکن یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی ایٹ ہز اون یہاں سے جاتا ہے اور وہ ایک گھر کے اگر ایک کمرے میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو لوکیٹ کرنا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم اویئرنیس کا بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور اویئرنیس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں یا ان کے کسی دوست کو اگر اس طرح کی کوئی کال آتی ہے تو وہ پولیس کو بتائیں. اور چند ایک بڑے سکسیسفل کیسز ہوتے ہیں کہ جب ہمارے علم میں آ جاتا ہے کہ اس آدمی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس کا پھر ایک جو کاؤنٹر آپریشن ڈیولپ کرتے ہیں اور اس میں کرمنلز تک پہنچتے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا جو میجر طریقہ کار ہے جس میں ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ان کی مدد سے آپریشن کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ کڈنیپ ہو جائے تو پھر ہمارے سٹینڈرڈ آپریشنز ہیں کڈنیپی کی ریکوری کے، ان کو پھر ہم روبکار لاتے ہیں اور ان کے ذریعے کڈنیپیز کو ریکور کرتے ہیں. سو ڈسپائٹ دا پرابلمز اور جو چیلنجز ہیں جو کہ ٹوپوگرافی کی وجہ سے یا جغرافیہ کی وجہ سے ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت بھی ہے اور ہم ماضی میں کئی کامیاب آپریشنز کر کے وہاں سے مغویوں کو ریکور بھی کر چکے. ایون تاوان ادا کر چکے بھی ہوں تو اس کے باوجود پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے سو دیٹ کہ پولیس مقدمہ درج کرے اور پھر ان ملزمان کی کھوج نکالے، اور جب بھی وہ پکڑے جائیں
تو ان کو اس مقدمے میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خواتین بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اور کس قسم کا لالچ دیتی ہیں جو انسان اتنی جلدی ٹریپ ہو کے کچے کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے ان سے ملاقات کے لیے؟ بنیادی طور پہ جو گریٹ میجورٹی آف دا کیسز میں صرف وائس کال ہوتی ہے، صرف آواز کے ذریعے جو ہے مختلف وائس اوور پروٹوکولز استعمال کرتے ہیں، جس طرح واٹس ایپ ہے یا دوسرے وائس اوور پروٹوکولز ہیں، اور ٹیلی فون کال کے اوپر جو ہے وہ ایک دوستی اور ایک تعلق بنا لیتی ہیں، اور پھر اسی تعلق اور دوستی کے سہارے ان کو وہ بلا لیتی ہیں وہاں پہ، اور ان کو ایگزیکٹلی تو اندازہ نہیں ہوتا کہ جی وہ یہ کچا ہے، کسی گاؤں کا، کسی دیہات کا، کسی جو ہے سٹاپ کا بتا کے وہاں بلا لیتی ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ صرف پنجاب کا نہیں ہے، صوبے کا، سندھ کا بھی ہے، KPK کا بھی ہے، وہاں سے بھی لوگ ٹریپ ہو کے یہاں پہنچتے ہیں، تو پولیس اپنے طور پہ آواز بلند نہیں کرتی، حکومت سے مطالبہ نہیں کرتی؟ دیکھیں، اویئرنیس جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ عام طور پہ جو روایتی طور پہ ایک مشتری ہوشیار باش جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ یہ تو ہنی ٹریپ کی آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں مختلف بینکوں کے نمائندے بن کے لوگوں سے پیسے لوٹنے کا سلسلہ بھی ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پہ آپ کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو پولیس نے یا کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے پکڑ لیا ہے، تو آپ اتنے پیسے ہمیں بھجوا دیجئے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں بینک بھی، FIA بھی، دیگر سرکاری ادارے بھی بار بار اویئرنیس پھیلاتے ہیں، لیکن اس تمام تر اویئرنیس کے باوجود لوگ اس نوسر بازی کا، اس دھوکے کا اگر شکار بنتے رہیں گے تو جو بھی اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک پوٹینشیل رہے گا کہ وہ لوگوں کی اس سادہ لوہی سے فائدہ اٹھائیں۔ سو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس اویئرنیس کو پھیلایا جائے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس قسم کی کوئی چیز کہ بڑا انعام نکل آیا ہے یا کوئی خاتون ملنے کے لیے وہاں بلا رہی ہے، اس کا وہ نشانہ نہ بنے۔ اچھا، ان جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کیسے ہوگی کہ ان کا خاتمہ کیا جائے؟ دیکھیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا نا کہ جس وقت تک لالچی ہے نوسر باز بھوکے نہیں مرتے، وہ کسی اور روپ میں، کسی اور طریقے سے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے تدارک کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اویئر کریں اور اس قسم کے ٹریپس میں نہ پھنسیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ راتوں رات آپ جو ہیں لکھ پتی بن جائیں گے، یا آپ کی گاڑی نکل آئی ہے، آپ گاڑی منگوانے کے لیے پیسے بھیج دیں، یا جس طرح اس موضوع کے اوپر کہ کوئی خاتون بات کر کے کہتی ہے کہ آپ میرے سے ملنے فلانی جگہ پہ آ جائیں۔ تو اس چیز کی اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی، اس جرم کو اتنا ہی کم سے کم کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، تو اویئرنیس کون فراہم کرے گا؟ اس میں نیچرلی پولیس اور وہ تمام ادارے جو ان جرائم سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف جہاں پہ وہ ہارڈ کور پولیسنگ کرتے ہیں اور جا کے ملزمان کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اور عدالتوں میں پیش کر کے سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پرابل وکٹم ہے، جو پوٹینشیل وکٹم ہے، ان کو بھی اویئرنیس پھیلائی جائے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ساؤتھ کے ہیں مختلف فیلڈ یونٹس، وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ جس میڈیا پہ ملزمان آپریٹ کرتے ہیں اسی میڈیا پہ ہم بھی آپریٹ کرتے ہیں، اسی طرح مقامی ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے، اخبارات میں جو ہیں اشتہار کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچیں، اور اس کا کافی جگہ پہ بڑا مؤثر قسم کا رسپانس بھی آیا۔ یہ بتائیے گا کہ KPK سے کچھ دیکھا ہم نے کہ اغوا ہوئے اور ان کو بازیاب کروایا گیا پیسے دے کے، تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پولیس اگر وہاں پہ نہیں آپریشن کر پاتی تو ہم یہاں سے لشکر لے کے جا کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں گے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ کسی بھی جرم کا شکار ہوتا ہے تو اس کے جذبات، اس کی فیملی کے جذبات جو ہیں وہ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔
لیکن جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس جہاں پہ بھی پولیس کو کیس رپورٹ ہوتا ہے پولیس اس پہ کارروائی کرتی ہے. بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جہاں پہ پولیس نے بغیر تاوان ادا کیے پولیسنگ آپریشنز کے ذریعے لوگوں کو وہاں پہ چھڑوایا ہے. سو بسا اوقات اس میں 100% کامیابی کا تو دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں پہ بھی پولیس کو یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے پولیس پوری ایفرٹ کرتی ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی جان کی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پراپر پولیسنگ آپریشنز کے ذریعے اس کو ریکور. اچھا، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا کیا جائے اس سے بچنے کے لیے. ایک چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سائبر کا دور ہے، اور مختلف جرائم پیشہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ کا بینک کارڈ بلاک ہونے کا آپ کو ڈرا کے، کبھی آپ کو بڑا انعام نکلنے کا لالچ دے کر، کبھی کسی خاتون کی آواز میں کال کر کے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ انہوں نے اس قسم کے کسی بھی جو ٹریپ میں نہیں آنا، اور اس طرح کا کوئی بھی جو معاملہ ہے اس کو فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو جرائم پیشہ لوگوں سے محفوظ رکھیں. اور پنجاب پولیس جو ہے اس کام میں، اس مقصد میں آپ کے ساتھ ہے، اور جب بھی آپ ہمیں کسی بھی کرائم کے حوالے سے رپورٹ کریں گے ہمیں آپ مستعد پائیں گے اور مدد پہ آمادہ بھی. تھینک یو.